کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ مال کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ لوگ آج مال کے حاصل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے نہ جانے کیا کیا قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ جس انسان کے دل میں مال کی محبت ہو، سب سے پہلے بات کہ اس کے دل میں ایسی شہوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مال برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مال اللہ نے دیا اور ان کو شادیوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی، اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے، اسی میں عمر گزاری ہو جاتی ہے، اور جو شریعت کا خیال کرنے والے نہیں ہوتے وہ بدکاریوں میں لگ جاتے ہیں اور اس میں مال ضائع کرتے ہیں۔ اور اگر انسان خود اپنا مال ضائع نہ کرے تو اس کا کوئی وارث ایسا بن جاتا ہے جو اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایسی مثالیں آنکھوں سے دیکھی گئی ہیں کہ آدمی نے مال جمع کیا اور اس کی اولاد نے مال کو پانی کی طرح بہا دیا۔ مال کی بہت ساری مزید نقصانات ہیں۔ ہم مال کو تو بہت کما کر رکھتے ہیں، جی بتائیے کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے قبر میں مال کو لے گیا ہو؟ ہر ایک مال کماتا ہے اور اسی دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بس اس کے اعمال ہی اسی کے ساتھ جانا ہے۔ جس انسان کے دل میں مال کی محبت ہو، یا تو وہ خود شہوت کے ذریعے مال کو برباد کر دیتا ہے، ورنہ اولاد ایسی ملتی ہے کہ وہ اس کا مال برباد کر دیتی ہے۔ اس کا مال اکثر اینٹ گاڑے میں ضائع ہو جاتا ہے، محلات بناتے ہیں، کروڑوں روپے اینٹ گاڑے میں لگ جاتے ہیں، یا پھر اس پر ایسا ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے جو اس کے مال کو چھین لیتا ہے، یا پھر اس طرح بیمار ہوتا ہے کہ وہ مال سے لذت نہیں حاصل کر پاتا، یا پھر اس کا مال ایسی جگہ پر لگتا ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ کاروبار میں ڈالا پیسہ ڈوب گیا، کروڑ روپے اس کے ضائع ہو گئے، کروڑوں پیسے ڈوب گئے، تو مال کی محبت کا انجام بالآخر برائی ہوتا ہے۔ جی جب مال ضائع ہو گیا یا نقصان پہنچا کہ مال ضائع ہو گیا تو آدمی ٹینشن میں آتا ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت ساروں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیسے کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ یہ مال کا وبال بہت ہی بڑا ہے۔ اگر انسان کو مال کی لذت پڑ گئی تو وہ بچنا اس کا مشکل ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مال اکیلا نہیں آتا ہے، آتا جب بھی آتا ہے وبال کو لے کر ہی آتا ہے، اور تھوڑی اکیلے آتا ہے۔ مال جب آتا ہے وہ ساتھ میں وبال کو بھی لے آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے مال کو مانگیں جو وبال سے پاک ہو۔ کتنے لوگ ہیں مال تو ان کو مل جاتا ہے لیکن اولاد نافرمان بن جاتی ہے، بیوی نافرمان بن جاتی ہے، گھر کے لوگوں سے بیماری نہیں جاتی ہے۔ ایسے مال کو کیا کرنا ہے کہ مال وہ ہو جو سکون کا ذریعہ اور شریعت پر چلنے میں معاون بنے، ایسا مال اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مال تو ہم کما لیتے ہیں
دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم لے ہی لیتے ہیں، لیکن کیا کریں، وہ مال دنیا ہی میں چھوڑ کر جانا ہے۔ قارون کو آپ دیکھتے ہو کہ جس نے دنیا میں جنت بنائی اور وہ خود ہی اپنی جنت میں جانے سے رہ گیا۔ جب بندہ زیادہ کھانے سے مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اس لیے آج کے دور کا بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک خزانہ ہو، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش جتنا قارون کے پاس خزانہ تھا وہ میرے پاس بھی تھا۔ آج ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ جتنا مال قارون کے پاس تھا میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہے۔ آج جتنا امبانی کے پاس مال ہے اتنا مال میرے پاس ہو۔ آج ہر ایک مال کا ہوس ہو چکا ہے، آج ہر ایک مال کا پیاسا ہو چکا ہے، آج ہر ایک مال کا بھکاری بن چکا ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں امبانی بنوں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس امبانی جتنا مال آ جائے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہوں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی تمام تر چیزیں میرے پاس ہی ہوں اور کسی کے پاس نہ ہوں، کیونکہ دنیا کی محبت اس کے دل میں آ چکی ہے، مال کی محبت اس کے دل میں آ چکی ہے، مال کی لذت اس کے زبان پر آ چکی ہے۔ اسی مال کی بنا پر گھر والے بھی دشمن ہو جائیں گے، پڑوسی بھی دشمن ہو جائیں گے، پوری دنیا اس سے دشمن ہو جائے گی۔ جی اب اکثر تر دیکھتے ہیں جو مالدار آدمی ہوتے ہیں، جن کے پاس مال اور پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈاکو لوگ لوٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ نوبت یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس کو مار کر بھی اس کا مال لے جاتے ہیں، دنیا سے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے نظروں میں یہ بستا پھرتا ہے، پھر اپنے آگے پیچھے 4 لوگوں کو لے کر گھومنا پڑتا ہے بندوقوں کے ساتھ۔ جو جان کو خطرہ پیدا ہوا یہ بھی مال کی ہے۔ اپنے آپ کو انسان آج ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ مال کی بیماری سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ آج ہر ایک مال کی بیماری میں ملوث ہے، مبتلا ہے۔ اللہ سے اچھی مال کی، ایسے مال کی طلب کریں، ایسا مال اللہ سے مانگیں جو مال دی